الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آگے پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تحریک صدارت کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کا نام پیش کر رہا ہوں جن کی قربانیوں کے پھول، جن کے احسار کی کہکشاں، جن کے لفظوں کی چاندنی، جن کے تجربات کی چمک دمک کی انفرادیت کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنون شوق میں ہم جس سمت پہ ارادہ چلے، جنون شوق میں ہم جس سمت پہ ارادہ چلے، ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے۔ تو لیجئے جملہ سامعین کے تائید و حمایت سے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم نعیم اختر خاتمی صاحب ساکن برہان پور کا اسم گرامی آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور صدر موصوف سے ملتمس ہوں کہ وہ مشاعرہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت دے تو عین نوازش ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وقت مختصر ہونے کے ضمن میں ہم ہمارے مہمان خصوصی خان مقیم خان صاحب، میں جناب منیب الدین صاحب چیئرمین مشاعرہ کمیٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کا استقبال کریں۔ خان مقیم خان صاحب۔ جزاک اللہ۔ اب میں محترم جناب اویس صاحب کنوینر مشاعرہ کمیٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مقاصد مشاعرہ پیش کریں۔ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ حاضرین اکرام، قرآن کریم کی سورہ شعراء کی آخری دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی صفات بیان کی ہے۔ ایک تو وہ شعراء ہے جو شر کے علم بردار ہوتے ہیں، اور ایک وہ شعراء ہے جو خیر کے علم بردار ہوتے ہیں۔ شر کے علم بردار شعراء کی صفات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شاید کوئی ایک متعین راہ پر نہیں سوچتے، بلکہ ان کا سن فکر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور ان کے یہاں کہنے کی باتیں اور ہوتی ہے اور کرنے کی اور۔ ان کے برعکس خیر کے علم بردار شعراء کی 4 خصوصیات بتائی گئی ہے جن کے وہ حامل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ مومن ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوتے ہیں، تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے عام حالت میں، اپنے اوقات میں اور اپنے کلام میں بھی۔ چوتھے یہ کہ وہ ذاتی شخصی اغراض کی خاطر کسی کی ہجوم نہیں کرتے، نہ ذاتی، نہ نسلی، نہ قومی عصبیتوں کی خاطر انتقام کی آگ بھڑکاتے ہیں، مگر جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان و قلم سے وہی کام لیتے ہیں جو ایک مجاہد تیر و شمشیر سے لیتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی مخالفت کرنے والے شعراء کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ الحمدللہ جب سے عرس کے موقع پر مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا ہے، یہاں کے ذمہ داران نے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھا کہ خیر کے علم بردار شعراء کو مدعو کیا جائے، اور ان کے کام کے ذریعے سے اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو پیش کیا جائے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت اور احسان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، جو اپنے کلام سے نرم مزاجی، خوش خلقی، تہذیب و شائستگی، شفقت و مہربانی، محبت و ہمدردی پروان چڑھائے، نوجوانوں کو حوصلہ دے، بزرگوں کو سہارا اور بچوں کو پیار و محبت۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔
तारीख शाहिद है कि कौमों के उरूज और ज़वाल में शूरा ने नुमाया किरदार अदा किया है। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौलाना रूमी, शेख शिराजी, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी और कई शूरा जिनके नाम और कलाम से आप वाकिफ़ है, उन्होंने अफसरदा कौमों में एक नई रूह फूंक दी। लेकिन जब शूरा ने खैर के दामन को छोड़ दिया और शर को अपना लिया तो कौम व मुल्क तबाह व ताराज हो गए। दुनियावी जाओ मनसब, माल दौलत के लिए शोरा ने अपने कलाम हुक्मरानों दौलतमंदों के कसीदा ख़वानी में इस्तेमाल किया और उनकी बुराइयों को अच्छाइयाँ बनाकर पेश किया गया, तो वो शर व फसाद में और बढ़ गए और बेरारवी जुल्म व जबर में इजाफा हो गया। बहादुरी और जवामर्दी ने बुज़दिली और कमीमती को अपना लिया। रंग व सुरूर की महफिलें गर्म होने लगी और फहाशी उरियानियत को फ़रोग़ हुआ और हुक्मरानों के साथ अवाम भी इनके हम मशरब बन गई और ज़वाल इनका मुक़द्दर बन गया। ज़िल्लत व ख़ारी इन पर मुसल्लत हो गई। आप तुझको बताओ मैं तक़दीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और बाब आखिर। मुशायरे का मकसद वक्त गुजारी या दाद देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद तो इखलास का दर्स लेकर उठना है। हमारे इस मुशायरे के दो दौर होंगे, एक नातिया और दूसरा आम मुशायरे का दौर। हम उम्मीद करते हैं कि हाज़रीन इकराम नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए शोरा इकराम को समाअत फरमाएंगे और जहाँ कलाम पर दाद देना है ज़रूर दाद देंगे। हम तमाम शोरा इकराम से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने कलाम से सामाईन को दर्स देंगे हालात हाज़रा में वो किन हालात से दो चार है और इन हालात को किस तरह से पुरअमन तरीक़े से गुजारा जा सकता है, कौम किन अमराज का शिकार है और इसका इलाज क्या है। तमाम शोरा से गुजारिश है कि वो वक्त मुकर्रर पर अपना कलाम ख़त्म करें ताकि बाद के शोरा इकराम को ज़हमत ना हो। हम जहाँ बैठे हैं वो हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के खानक़ाह है, जिसका आपको पास और लिहाज रखना है। ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल हम कोई अगर दफ्तर में है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।